رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما يا معلم إبراهيم علمنا يا مفاہم سلیمان فہمنا. ہم نے کل دیکھا تھا کہ جو معاہدہ ہوا تھا اہل مدینہ کے درمیان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو اس میں ہم نے اس بات پہ یہ بھی غور کیا تھا کہ شیطان جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو شیطان نے ایک اونچی آواز لگائی تھی. حالانکہ شیطان جو ہے وہ تو غائب ہوتا ہے، پبلک نہیں ہوتا، لیکن اس وقت وہ اس قدر اس کو غصہ تھا اور حسد تھا کہ اس نے لوگوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، لہٰذا کچھ کرو. یہ کچھ ٹریٹرز ہیں جو کہ جمع ہو گئے ہیں اور عہد ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ عزب ابن عزیب ہے جو لیڈر ہے، عقبہ کا شیطان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اے اللہ کے دشمن میں تجھ سے بدلہ لوں گا. تو لیکن یہاں پہ اس عہد کے بعد ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ تبدیل ہو گئی تھی، اور شیطان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ کیونکہ خود کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے آواز لگا کے لوگوں کو بتایا تھا. اور اس میں پھر کچھ تھوڑی سی جب یہ عہد ہوا اس وقت کیا تھوڑی سی باتیں ڈیٹیل ہم اور جان لیتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ اسلام لائے 70-72 لوگ تھے اور ان کے پاس تلواریں بھی تھیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کیونکہ قریش تو جو ہیں اس وقت ابھی ان آرمڈ ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہم 70 لوگ ہیں، ہم کیوں نہ ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس چیز کا حکم نہیں ملا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو دو ٹرائبز ہو گئی تھیں، دو طرح کے لوگ ہو گئے تھے. ایک مہاجر تھے اور ایک انصار تھے. انصار وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ انصار کہلائے. اور مہاجر کون کہلائے؟ جو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ گئے تھے. تو یہ دونوں تھے انصار اور مہاجرین. اہل مدینہ انصار تھے، اور جو قریش آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے یا جو مسلمان آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے وہ مہاجرین کہلائے. تو ہم سیرت میں آگے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ انصار مہاجرین کا بھی آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے کہ انصار کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ گہرا تعلق تھا. اور ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ ان کا سب سے بڑا کنسرن یہی تھا کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو کیا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، میرا خون تمہارے خون کے ساتھ ہے، اور آپ نے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہی جنگ بھی کروں گا تو تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. تو اس پہ انصار جو تھے وہ بہت خوش ہو گئے تھے. تو یہاں پہ بخاری کی ایک روایت بھی ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی میں سے ہوتا، یعنی کیونکہ میں مکہ میں سے ہوں اس لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر انصار ایک ڈائریکشن میں جاتے اور تمام انسانیت دوسری طرف جاتی تو میں انصار ہی کی ڈائریکشن میں جاتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حب الانصاری من الایمان، یعنی انصار سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور انصار سے نفرت جو ہے وہ منافقت کی نشانی ہے. تو ہمیں بھی جب اپنی ہسٹری اگر معلوم ہو تو یہ انصار اور مہاجرین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کتنی محبت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ انصار کو بھی معاف فرما دے اور ان کے بچوں کو بھی معاف فرما دے. تو یہ بہت ہی ایک فضیلت جو ہے ان کو ملی ہے انصار کو، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. اور اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو جو طائف کے بڑے بڑے قبیلے تھے ان کو بہت زیادہ انعامات سے نواز رہے تھے، پیسہ، دولت، سب کچھ، یہاں تک کہ پوری بکریوں کے ریوڑ جو تھے نا، ہزاروں کی تعداد میں وہ ان کو دے دی تھی. جو طائف کے جو بڑے قبیلے تھے، ثقیف تھے اور
وہ جو تھے ان کو سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ دیا تھا. تو اس پہ پھر انصار کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اتنا کچھ جو ہے طائف والوں کو مل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جب پتہ چلی تو آپ نے انصار کو بلایا اور انصار سے کہا کہ کیا اے انصار، کیا میں تم کو اپنی قوم پر ترجیح نہیں دی ہے؟ اے انصار، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ بکریاں اور درہم اور دینار لے کر لوٹیں اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ لوٹو؟ تو انصار جو تھے وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ واللہ ہم اسی پہ خوش ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ساری زندگی انصار ہی کے ساتھ گزار دی. لیکن اس تمام سے جو ہمیں مین سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جو سنسیریٹی ہے نا، اور وہ جو کسی بھی معاملے میں جو اخلاص نیت ہے وہ بہت اہم ہے. ایک نیت کا اخلاص ہونا چاہیے ہر کام میں. جو بھی اپرچونٹی ہمیں ملے اس کو ہمیں نیت کے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے. آدھے ادھر اور آدھے ادھر جب ہم تل جاتے ہیں تو پھر کہیں پہ بھی کامیاب نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، خیال بھی نہ تھا کہ فتح کہاں سے آئے گی. ایک چھوٹا سا لوگ تھے، 6 لوگ تھے جن سے آپ نے بات کی اور کس طرح سے یہ پروگرام آگے بڑھا. تو یہ اللہ کا ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے. اور سالوں سے یہود کا فخر تھا کہ ہمارے پاس نبی آئے گا اور اس طرح سے ہوگا، لیکن جب آیا تو انہوں نے قبول نہ کیا اور انصار نے ان کو قبول کر لیا. انصار نے قبول کر لیا اور انصار کی فضیلت جو تھی وہ بڑھ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود کہا کہ انصار سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک یہ بات کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم حملہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کا حکم نہیں ملا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حملہ تو کر سکتے تھے، رات تھی، ان کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، لیکن اسلام جو ہے وہ اس چیز کا ریلیجن جو ہے وہ ایک وائلنس کا ریلیجن نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ یعنی یہ جو عہد ہوا تھا، حالانکہ یہ اس بات پہ ہوا تھا کہ تم میری جان کی حفاظت کرو گے اور حملہ کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا حملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا. تو اس کے بعد ہوا یہی کہ جب یہ بات ہو گئی اور یہ سب کچھ چیز ختم ہو گئی تو انصار مدینہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. یہ جو مدینہ تھا یہ تو آپ کی ہجرت کے بعد جانے کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی رکھا گیا، لیکن پہلے یثرب تھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باقاعدہ ایک پیغام دے دیا، اناؤنس کر دیا کہ اللہ نے مجھے خواب میں وہ شہر دکھا دیا ہے جہاں تم لوگ ہجرت کرو گے، اور وہ شہر کھجوروں کے باغات کا شہر ہے. اور یہ شہر جو ہے اس کے جو کہ 2 والکینک لینڈز ہیں ان کے درمیان کا شہر ہے. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ جائیں، خاص طور پہ اگر بائی ایئر جائیں یا بائی ہم روڈ بھی جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ قریب آتا ہے تو کالے پتھروں کے انبار نظر آتے ہیں، حد نکاح تک بڑے 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 کالے پتھر نظر آتے ہیں. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں زلزلہ آیا ہوگا اور وہ پھر سارا جو لاوا ہے وہ پگھل کے یہاں آیا اور وہ پتھر بن گیا. تو وہ اتنا یعنی راستہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر گھوڑے بھی نہیں چل سکتے، کیونکہ سب نہیں جو مدینہ جاتے ہیں اس بات کو ضرور نوٹ کیا ہوگا. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ شہر دکھا دیا ہے، تو آپ کا خیال تھا کہ شاید وہ خیبر ہوگا، کیونکہ خیبر میں بھی کھجور کے بہت درخت ہوتے ہیں، لیکن وہ والکینک پلین کے درمیان نہیں ہے. لہٰذا آپ کو یا آپ یمن بھی سمجھ رہے تھے، لیکن آپ کو مدینہ دکھا دیا گیا تو آپ نے لوگوں کو ہجرت کی اجازت دے دی. اور یوں مسلمان جو تھے وہ خاموشی سے ایک ایک 2 کر کے مکہ سے نکلنے لگے. چھوٹے چھوٹے گروپس میں نکلتے تھے. سب سے پہلے شخص جو نکلے وہ ابو سلمہ تھے.
اور ان کی جو بیوی تھی سلمہ تھی۔ ابو سلمہ یہ جو تھے یہ قریش کے قبیلے سے نہیں تھے، لیکن انہوں نے قریش کی خاتون سے شادی کی تھی، سلمہ سے شادی کی تھی، اس لیے یہ اس قبیلے میں آ گئے تھے، شادی کر کے آپ اس قبیلے میں آ گئے تھے۔ اور ابو سلمہ اور سلمہ یہ وہ کپل تھا جنہوں نے 2 ہجرت کی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور پھر دوسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ کی طرف تھی، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا اور بہت بڑا اعزاز تھا جو ان کو ملا۔ تو ابو سلمہ جو ہیں انہوں نے چھپ کے ہجرت نہ کی اور سب کو بتا کے نکلے۔ جب یہ بتا کے نکلے تو جب یہ مکہ سے باہر نکلے تو قریش نے ان کو پکڑ لیا اور پوچھا ابو سلمہ سے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یثرب جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تو قریشی نہیں ہو اس لیے تم جا سکتے ہو، لیکن کیونکہ تمہاری بیوی قریشی ہے اس لیے وہ بھی نہیں جا سکتی، اور نہ ہی اس کا بیٹا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی قریش سے اس کا تعلق ہے۔ اب یہ کوئی ان کو سلمہ سے یا ان سے محبت نہ تھی، لیکن محض حسد اور جیلسی کی وجہ سے یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ تم نہیں جا سکتے ہو، اور انہوں نے ان سے ان کی بیوی اور بیٹا لے لیا۔ آپ اور ابو سلمہ جو تھے وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب سلمہ جو تھیں ان کی جب جو ٹرائب تھی ان کو یہ پتہ چلا، ابو سلمہ کی جو ٹرائب تھی ان کو جب پتہ چلا اس ٹریٹمنٹ کا کہ ان کا بچہ بھی قریش نے رکھ لیا ہے اور وہ اس کو نہیں جانے دیا، تو انہوں نے اب ان کی غیرت جاگی اور انہوں نے اپنی عزت کا مسئلہ اس کو بنا لیا، اور وہ قریش کے پاس گئے اور قریش کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیوی تو تمہاری ہے لیکن بیٹا ہمارا ہے اور ہم اس بیٹے کو لے کے جائیں گے۔ 2 سال کا بچہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ بیٹا ہمارا ہے اس لیے ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ یہ کس نے کیا؟ ابو سلمہ کی ٹرائب نے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ قریشی نہیں تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا بیٹا لے جائیں گے، لیکن قریش نے بچہ نہ جانے دیا، اور ہوا یہ کہ ابو سلمہ کی ٹرائب کے لوگ جو تھے وہ بچے کو کھینچ رہے تھے۔ 2 سال کا بچہ تھا، اس بیچارے بچے کا جو ہاتھ تھا وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا، یعنی ہڈی علیحدہ ہو گئی۔ تو سلمہ بہت روئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جانے دو اور اس بات پہ تم ضد نہ کرو، کیونکہ یہ جاہلیت غیرت تھی، کوئی محبت نہ تھی، بس جاہلیت کی غیرت تھی اور تکبر تھا۔ لہٰذا اب بیٹا جو تھا وہ ٹرائب لے کے چلا گیا۔ اب والد جو تھے وہ مدینہ میں تھے، ابو سلمہ مدینہ میں تھے، ماں مکہ میں تھیں، اور بیٹا جو تھا وہ ٹرائب میں تھا۔ تقریباً 1.5 سال تک سلمہ روتی رہی۔ آخر قبیلے کے بڑوں نے بات کی اور ان کو کہا کہ بھئی اس عورت کو جانے دو، اس کے جانے میں کیا حرج ہے، اس کو تم ہجرت کرنے دو۔ تو پھر قریش نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ ہجرت کریں، اور بچہ بھی ان کو مل گیا، تو وہ اکیلی ہی بچہ لے کر صحرا میں چل پڑیں۔ اب اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ صحرا کا سفر کوئی آسان نہیں تھا، اور ان کو تو رستہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ تنہا ہی نکل پڑی۔ اور جب وہ نکلی تنہا اور مسجد تنیم، یعنی جہاں پہ کہ اکثر لوگ جا کے عمرہ احرام باندھ کے دوبارہ وہ کرتے ہیں، تنیم تک پہنچی تو ان کو عثمان ابن طلحہ ملے۔ عثمان ابن طلحہ جو تھے وہ قریشی تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور انہوں نے تنہا ایک لڑکی کو دیکھا، تو یہ بھی بالکل نوجوان تھے، تو انہوں نے عثمان ابن طلحہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو اکیلی یہاں پہ؟ تو سلمہ نے کہا کہ میں اپنے خامن کے پاس جا رہی ہوں جو کہ ابو سلمہ ہیں۔ تو عثمان نے کہا کہ تم تو بالکل اکیلی ہو۔ تو سلمہ نے جواب دیا کہ میرا اللہ ہے۔ انہوں نے عثمان نے کہا کہ نہیں، تم اکیلی نہیں جا سکتی، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ تو سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے عثمان سے بہتر اور عثمان سے زیادہ خاطر کرنے والا بندہ کوئی نہ دیکھا۔ انہوں نے مجھے اونٹ پر سوار کیا اور خود پیدل چلے سارے راستے، یعنی مکہ سے مدینہ تک وہ پیدل چلتے رہے، اور مجھ سے کوئی بات نہ کی، مگر جب آرام کا وقت ہوتا تو اونٹ کو بٹھا دیتا اور میری طرف سے منہ موڑ لیتے، اور جب میں اتر جاتی تو وہ درخت کے نیچے آرام کر لیتی اور وہ اونٹ کے پاس بیٹھ کے اونٹ کا خیال کرتے۔ اس طرح یہ مدینہ پہنچے
اور انہوں نے مجھے میرے خاوند کے گھر کے قریب جا کے چھوڑا اور کہا کہ تمہارا خاوند یہاں پہ ہے۔ اب اگر ہم اندازہ لگائیں کہ یہ مکہ سے مدینہ آج ہم گاڑی میں جب سفر کرتے ہیں تو 4 سے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں یا 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور پیدل کا یہ سفر جو ہے وہ 2 ہفتوں کا ہے، ایک ون وے اور ون وے۔ تو یہ انہوں نے پیدل سفر کیا صرف ایک خاتون کو، کیونکہ وہ اکیلی تھی، اس کو چھوڑنے کے لیے، اور پھر واپسی پر بھی وہ اونٹ بھی نہیں تھا، واپسی پہ بھی وہ پیدل آئے۔ تو عثمان ابن طلحہ جو ہیں یہ کون ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ یہ مکہ کی فتح سے چند عرصے پہلے ہی اسلام لائے تھے، یعنی لاسٹ بیچ جو مکہ کی فتح سے پہلے ایمان لے آیا تھا وہ 3 لوگ تھے۔ ایک خالد بن ولید تھے، عثمان ابن طلحہ تھے اور عمر ابن عاص تھے۔ یہ 3 لوگ جو تھے یہ اسلام لے کر آئے تھے، مکہ فتح سے چند ہفتے پہلے ہی لے کر آئے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری کہ وہ برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقتلوا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے یا جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جنہوں نے جہاد کیا، ان کے درجات بہت بلند ہیں، اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور جنہوں نے بعد میں وقاتلو اور جنہوں نے کہ جنگ کی، یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے درجات بہت بلند ہیں، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے درجات وہ نہیں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، عثمان ابن طلحہ ان میں شامل ہیں جو فتح مکہ سے چند ہفتے پہلے ہی ایمان لے کر آئے تھے۔ تو فتح مکہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے دے رہے تھے، اور وہ تحفے کیا تھے کہ مثلاً پانی پلانے کا انتظام، جو حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام یا اور چیزیں جو دے رہے تھے، تو آپ نے اس کو سقایا کہتے تھے۔ سقایا کا مطلب ہے کہ پانی پلانے کا انتظام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سقایا کون لے گا؟ تو عباس نے کہا کہ سقایا مجھے دے دیا جائے، لہٰذا آپ نے پانی پلانے کا انتظام جو تھا عباس کو دے دیا، اور لوگوں کو پانی پلانے کا جو کام تھا وہ بہت بڑا ایک رتبے والا کام تھا جو کہ ان کو ملا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی چابی بھی دے دیں، کہ اس کی جو خانہ کعبہ کی چابی بھی ہے وہ بھی دے دیں۔ تو اسی وقت آیات اتری کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا امانۃ اللہ الی اہلہا، کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو امانت ہے ان کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ تو چابی جو تھی، جو حرم کی چابی تھی، وہ عثمان ابن طلحہ کے پاس ہوتی تھی، اور وہی کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ تو آپ نے عثمان ابن طلحہ سے چابی لی، چابی لے کے آپ نے خانہ کعبہ کھولا، اس کے اندر سے بت نکالے اور توڑ دیے۔ تو عباس مانگ رہے تھے کہ مجھے چابی دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ نہیں، یہ جو امانت ہے اور یہ امانت ان کو لوٹا دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ جا کر عثمان ابن طلحہ کو دے دو، اور یہ ان کے پاس ہی رہے گی اور ان کے خاندان کے پاس رہے گی قیامت تک، اور جو بھی اس کو کوئی لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ چابی لے کے عثمان ابن طلحہ کو دینے گئے، تو جب انہوں نے دیں تو انہوں نے کہا کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ بنی ہاشم کو ملنی تھیں۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں آیات اتاری ہیں تمہارے بارے میں، لہٰذا اس دن سے لے کے آج تک 1450 سال تک آج بھی چابیاں انہی کی جنریشن میں ہیں اور چل رہی ہیں، یعنی انہی کے خاندان میں ہیں۔ جو خانہ کعبہ کی چابی ہے وہ کوئی اور کسی کے پاس نہیں ہے، عثمان ابن طلحہ ہی کے خاندان سے وہ خاندان میں وہ چابیاں ہیں۔ مکہ میں میں جتنے بھی عرصے رہی، میں نے کبھی نہیں دیکھا، مکہ کھلتا تھا، میرے سامنے بھی دروازہ کھلا، لیکن صرف ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ چابی لے کر آ رہے تھے
اور ان کے ہاتھ میں ایک گرین رنگ کا بڑا سا تھیلا تھا جس میں خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی تھی، اور وہ لے کر آ رہے تھے کیونکہ اس دن خانہ کعبہ کو غسل تھا اور کھلنا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ بڑا نور تھا اور کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، نگاہیں بس ان کی زمین پہ ہی تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک نیکی کا اجر نسلوں کو ملا، اور کس کی حفاظت کی انہوں نے۔ میں یہ تو بعد میں ان سے شادی کس نے کی؟ ام المومنین تھیں وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، کیونکہ ابو طلحہ جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے، تو اس کے بعد شادی کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور وہ ام المومنین کہلائیں۔ لیکن ان کو پتہ نہ تھا اور مسلمان بھی نہ تھے، لیکن ایک نیکی کا اجر کہ نسل در نسل آج چابی انہی کے پاس ہے اور انہی کے خاندان میں ہے، بلکہ ابھی یوٹیوب پہ ان کے خاندان کی تصویریں بھی لگی ہیں کہ یہ چابی انہی کے خاندان میں رہی ہے اور کوئی ان سے چابی نہیں لیتا تھا، نہیں لے سکتا۔ تو یہاں پہ اب ہمارا تھوڑا سا یہ ختم ہوا، جو اب اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس کس نے کیسے کیسے ہجرت کی اور کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ ابھی تو یعنی جو کچھ بھی تکلیفیں ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم تو صرف اس کو بیان کر رہے ہیں، آپ فیل کریں ان لوگوں کو جنہوں نے وہ تکلیفیں اٹھائیں۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، صرف اسلام کے لیے انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور آج ہم مسلمان اس اسلام کا کیا حشر کر رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کون ایک بندہ ہے جو کہ یہ گواہی دے سکتا ہے کہ میرا ایمان ویسا ہی ہے جو کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ نہیں، ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے۔ آج ہم نے اسلام کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، آج ہم اسلام کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم کر رہے ہیں۔ یعنی دین ایمان ہی نہیں ہے ہمارا، یوں لگتا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ ایمان بھی کوئی حصہ ہے ہمارے لین دین میں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک میں۔ ہمیں اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ ہمیں اسلام کی ایک آپ تھوڑی سی جھلک بھی دکھا دیں کہ ہمارے اندر، سوائے اس کے کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ہماری نمازیں بھی کیا ہوتی ہیں سب، اور ہر طرح کی یادیں آ جاتی ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو روزے رکھ لیتے ہیں، وہ بھی بہت تھوڑے ہیں، روزے رکھنے بھی لوگوں نے بہت کم کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاملات میں تو اسلام کہیں پہ بھی نہیں ہے، لین دین میں، خرید و فروخت میں۔ ہم خراب سے خراب چیز بیچ دیتے ہیں، اچھی چیز خود رکھ لیتے ہیں۔ تحفہ دینے میں آپ دیکھیں ہم تحفہ کیسا دیتے ہیں، جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی وہ ہم کسی دوسرے کو تحفہ دے کر کے آ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ اپنی پسندیدہ چیز جا کے کسی کو دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتی حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس میں سے کہ تم محبت کرتے ہو۔ لیکن ہم تحفہ دینے میں کتنے غلط کام کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی وہ ہم جا کے تحفے میں دے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاملات میں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کی جھلک کہاں نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب تو ہمیں اپنے دین کی سمجھ بھی دے اور اس پہ عمل بھی دے، ہمیں وہ اسلام دے دے جس سے تو راضی ہو جائے گا، کہ قیامت کے دن ہم کہیں ان کی صف میں نہ کھڑے ہوئے ہوں گے جو کہ وعدہ فراموش تھے، جو وعدے کو توڑنے والے تھے، جو اسلام کی روایات پہ عمل نہیں کرنے والے تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل نہیں کرنے والے تھے۔ وہ بھی تو گروپس ہوں گے نا، ایسے نہ ہو کہ ہمیں ان میں شمار کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسا ایمان دے، ایسا اسلام دے جو کہ قیامت کے دن ہمارے لیے بھی اور ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہو، ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کو وہ ایمان دے جو کہ تیرے دین کی خدمت کرنے والے ہوں اور جو کہ فخر کریں، جن کے نام نیک نامیوں میں بلند ہوں۔ داتا تو بری شہرت سے بچا لینا ہمیں، ہماری شہرت نیک نامیوں میں اچھی شہرت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔